نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 83 تفسیر منہم، اور ان لوگوں کی طرف جو صاحب اختیار ہیں، منہم ان میں سے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، لعلمہ، تو اس خبر کی حقیقت کا علم پتہ چل جاتا، الذین ان لوگوں کو یستنبطونہ، جو تحقیق کرنے والے ہیں، منہم ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ایک ترجمہ پھر اسے سنیں، ولو ردوہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، من الامن او الخوف، وہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، وَذَاعُوا بِهِ، تو اس خبر کو یہ مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس خبر کو پہنچاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اختیار والے تھے ان تک پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو تحقیق کرنے والے ہیں، منہم ان میں سے، اور وہ تحقیق کر کے بتاتے کہ خبر درست ہے یا غلط۔ کیوں ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں ہر سنی سنائی بات کو، افواہ۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی ہو یا خوف کو، اذاعوا، پھیلا دیتے ہیں، بہی اس خبر کو، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ، تو جان لیتے۔ کون جان لیتا؟ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اس خبر کو تحقیق کرنے کے درپے تھے، یہ منافق خود جو اس خبر کی تحقیق کرنا چاہتے تھے، جو اس خبر کو بہت زیادہ اس کے معلوم کرنے کے شوقین تھے، یہ لوگ جانتے، منہم، ان کی ضمیر پھر لوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف، تو ان میں سے جو بہت شوقین تھے وہ لوگ اگر اسے لوٹا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولو الامر کی طرف، منہم جو ان میں سے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انہیں خبر کی حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں بتلایا یہ گیا کہ خبر کو جو بھی تمہارے پاس پیش آئے اس کو لوٹاؤ، تو یا تو عام مسلمان اسے لوٹا دیں، اور یا یہ منافقین جو خبروں کو پھیلانے کے بڑے شوقین تھے، اللہ نے کہا اسے اصل چیز کی طرف لے کے جاؤ، اصل بات کی طرف لوٹاؤ، اور اصل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ، تو وہ تمہیں بتاتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے جو بھی خبریں اور جو بھی مسائل ہیں وہ لوٹائے جائیں گے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ایک اولی الامر کی طرف۔ یہ مسئلہ ثابت کیا ہے اس سے، اور اس سے فقہا کہتے ہیں کہ استنباط اصل میں کہتے ہیں کنویں کی تہ سے پانی کا نکالنا، اور ماء مستنبت، وہ پانی جو پہلی مرتبہ کنویں کی تہ سے نکلے اسے کہتے ہیں کہ مستنبت ہے، حاصل کیا گیا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بات، بڑی اچھی تحقیق اس پہ امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ جو جساس رازی ہیں حنفی فقہا میں بڑا ان کا بلند مقام ہے۔ ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، اور اصول پہ ان کی کتاب ہے الفصول۔ رازی دو ہیں جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں، ایک رازی ہیں فخر الدین رازی، جن پہ صاحب مثنوی نے امام روم نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے کہا اگر دین امام رازی کا اور فخر الدین رازی اور ان لوگوں کا محتاج ہوتا تو پھر یہ عقل کی بنیاد پہ چلنے والا دین قائم نہ رہتا۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور دوسرے رازی ہیں یہ ابوبکر جساس رازی، پڑھنا انہیں چاہیے، بہت بڑے آدمی، لیکن یہ کہیں کہیں معتزلہ کے افکار سے متاثر ہیں، اس لیے ذرا غور سے انہیں پڑھنا چاہیے، مگر آدمی لاجواب ہے۔ اللہ نے بڑا علم دیا ہے اس شخص کو، اور انہوں نے اس موقع پہ جو کچھ لکھا ہے کمال کی چیزیں لکھی ہیں، اور انہوں نے اس سے مسائل ثابت کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکم جو ثابت کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولو الامر سے، اور اولو الامر سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے حکم ثابت ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امام معصوم ہر زمانے میں موجود ہو تو حکم کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے، پھر تو جو کچھ امام حکم دے وہی امام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے کہ ہر زمانے میں امام معصوم کا وجود ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور امام رازی دوسرے بھی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی بڑا اچھا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امت میں نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے نص سے ثابت ہوں۔ نص کا مطلب خدا کی کتاب کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ منصوص چیزیں ہیں نا، ٹھوس چیزیں ہیں، اصل ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی روشنی میں مسلمانوں کو اس سے احکامات ڈرائیو کرنے پڑیں گے، کھینچنے پڑیں گے، استنباط کرنا پڑے گا، نکالنے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یستنبطونہ منہم، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو مسائل مسلمانوں کو نئے نئے پیش آتے رہیں گے اس کے لیے استنباط کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا ان نصوص کی، کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد انسان اجتہاد کر کے جب کتاب و سنت سے ان مسائل کو مستنبط کرے گا، اس لفظ کو اگر آپ سمجھ گئے مستنبط کو تو پھر بات آسان ہوگی، سمجھ گئے؟ استنباط، کنویں سے پانی نکالنا، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ ڈرائیو کرنا، ڈرائیو یعنی اس کا نچوڑ نکالنا، ٹھیک ہے، اس لفظ میں دیکھیے ہیں، کہہ لیجیے وہ بھی۔ اچھا خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں وہ کتاب و سنت سے استنباط کیا جائے گا، اور پھر جب کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کیا جائے گا تو وہ حجت ہوگی، دلیل ہوگی۔ اور جو آدمی مجتہد کا بھی اجتہاد نہ مانے
سکتے اس کا کیا کہیں. اس لیے اس اجتہاد کو ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ کتاب و سنت سے ثابت کیا گیا. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اجتہاد کے اہل نہیں ہیں وہ مجتہدین کی پیروی کریں گے کیونکہ ہر آدمی کی ذہنی سطح فکر سوچنے کی یکساں نہیں ہوتی. تو مجتہدین کی پیروی یہ ضروری ہے. اور آخری بات انہوں نے یہ ثابت کی اس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط کرتے رہے ہیں اور استنباط کرتے تھے احکامات کو قرآن سے ثابت کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. یہ باتیں کی ہیں انہوں نے. اور اس آیت کی تشریح کا مطلب یہ ہے کہ استنباط قرآن پاک سے یہ قیامت تک جاری رہے گا نصوص کی موجودگی میں. اور جتنی بھی نص ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے وہ ساری کی ساری بنیاد کا کام دیں گی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے امر من الامن او الخوف اور وہ خبر ہو امن کی یا خوف کی وہ اسے کیا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں. تو اگر وہ اس خبر کو لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولو الامر کی طرف تو انہیں پتا چل جاتا یستنبطونہ منہم کہ کیسے اس سے استنباط کرنا ہے. تو منافقین جو خبر کو غیر ضروری طور پر مشہور کر دیتے ہیں غلط بات ہے. اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا استنباط ہونا چاہیے. اور یہ استنباط امام ابو بکر جساس غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہ حجت ہے. یہ جساس جو ہیں شاگرد ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اور کرخی کس کے شاگرد ہیں؟ کرخی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. لیکن کرخی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور امام ابو الحسن کرخی اور ابو یوسف دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اللہ نے ان کا بھی مقام اتنا ہی بلند رکھا تھا. بس بات یہ ہے کہ ان پہ زہد غالب آ گیا تقویٰ تو انہوں نے دنیا میں لوگوں سے ہٹنا شروع کر دیا. ورنہ علم میں اب بھی ان کی کتاب اصول کرخی جو ملتی ہے پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے علم کتنا دیا. ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لیے ان سب نے یہ لکھا ہے کہ کرخی کے شاگرد ہیں جساس رازی. اور جساس نے یزید کے پر لعنت کی ہے. یہ جو حنفیوں میں ایک پورا گروہ ہے نا یزید پہ جو لعنت کرتے ہیں جساس ان میں شامل احکام القرآن. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ استنباط حجت ہے. اور اس سے پتا چلا کہ بعض احکامات ایسے ہیں جن کی معرفت جن کی حقیقت نص سے معلوم نہیں ہوتی اجتہاد کرنا پڑتا ہے. خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح نہیں کرتی بلکہ پتہ کرنا پڑتا ہے. تو استنباط کا یہی معنی ہوئے کہ جیسے کنویں کو کھود کے زمین کی تہہ سے پانی نکالنا اسی طرح یہ شریعت کی جو چیزیں ہیں خدا کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ بالکل تہہ میں پوشیدہ ہے. اور انہیں تہہ میں پوشیدہ ہونے سے نکالنا اور بتانا یہ مجتہد کرتا ہے. وہ اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں دیتا بلکہ وہ اسی کتاب و سنت سے نکال کر حکم کو بتاتا ہے. جس طرح کوئی باہمت آدمی زمین میں کنویں کو کھودتا ہے اور پانی نکال کے لوگوں کو پلاتا ہے کہ یہ لو پانی, تو پانی کو پیدا تھوڑا ہی کرتا ہے. وہ تو اصل میں پانی کے اوپر جو مٹی اور پتھر آ گئے تھے اسے ہٹا کے بس اس نے بتا دیا. اسی طرح مجتہد کے پاس جب کتاب اور سنت کی چیزیں پہنچتی ہیں تو حکم وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے, عام انسان سے سمجھ نہیں سکتے تو وہ اوپر سے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے ان کی آنکھوں کے پردے اور وہ کہتا ہے حکم یہاں سے ثابت ہو گیا. مثلا یہ کہ مسئلہ یہ پیدا ہوا پیش آیا کہ مچھر جگنو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں یہ کھانے میں پڑ جائیں تو وہ کھانا جائز ہے یا نہیں. ہے تو شرعی مسئلہ کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے. اب اس کو کہاں سے ثابت کریں؟ خدا کی کتاب میں اس کے متعلق کچھ نہیں اور سنت میں بھی بظاہر کچھ نہیں ہے. پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 اصول دیکھے. قرآن نے کہا کہ ہر وہ چیز جس میں خون بہتا ہے بہتا ہوا خون ہے تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دم مسفوح بہتا ہوا خون یہ پاک نہیں ہے. اور دوسرے میں ڈھونڈنے سے یہ پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکھی تم میں سے کسی کی کھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے نکال کر پھینک دو اور تم مکھی کے گرے ہوئے سالن کو استعمال کر سکتے ہو. کوئی نہ کرے تبھی نفاست کی بنیاد پہ اس کا اپنا مسئلہ ہے مگر کر سکتے. تو انہوں نے کہا اس سے پتا چلا کہ تمام ایسے کیڑے مکوڑے جن میں خون بہنے والا نہیں ہوتا. مکھی کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ مکھی میں جو خون ہوتا ہے وہ بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں, اتنا خون ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہے. تو معلوم ہوا کہ تمام وہ کیڑے مکوڑے جن میں خون اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ بہہ جائے وہ اس مکھی کے حکم میں آ جائیں گے. تو حکم موجود تھا مگر غور اور فکر کر کے پھر اس کو نکالا گیا جیسے کنویں کا پانی غور اور محنت کر کے نکالا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہے استنباط. اور اسی وجہ سے حنفی فقہا اور شافعی مالکی حنبلی سارے کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہیں اور اصول قائم کرتے ہیں اور اصول کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتے ہیں. یہ اصول مل گیا ہمیں کہ خون بہنے والا نہ ہو جس چیز میں بھی اس چیز کو اگر گر جائے مر جائے تو نکال کے پھینک دیجیے اور باقی چیز کو استعمال کر لیجیے. تو یہ اصول کے تحت ایک بات ہوگی. اسی لیے حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصولوں پر بحث کی ہے کئی جگہ پر اور انہوں نے بتایا ہے کہ فقہا کس کس اصول کے تحت کیا کیا چیز ثابت کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اصول کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو جتنے بھی فقہا ہیں یہ اصول کی کتابیں لکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو اجتہاد کو فقہا کے اجتہاد کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں خصوصاً ہمارے زمانے میں جو سلفی حضرات ہیں یہ ان کے ہاں اصول کی کتاب نہیں. ان سے پوچھیے
یہ تو کتاب ہے نا خدا کی جس کو تم کہتے ہو، اور حدیث ہے، اصول کہاں سے ثابت کرنے ہیں؟ اصول کی کوئی بات نہیں. اور حنفیوں کے ہاں اصول کی کوئی ایک چیز ہو تو کہیں اتنی زیادہ اصول کی چیزیں ہیں. یہ مثلا اصول شاشی ہے، ہمارے یہاں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. امام شاشی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پہ بھی کام انہوں نے کیا ہے، ان کی مسند شاشی ایک چھپی ہوئی ہے، اور ایک ان کی کتاب یہ اصول شاشی بھی ہے. 325 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حنفیوں کے اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس اصول کے تحت کس مسئلے کو وہ حل کریں. امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول کرخی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں. یہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی فصول ہے جو اب چھپی ہے چند برس بیشتر، اور اس میں سوائے ایک دو جملوں کے باقی کوئی پوری کتاب میں حرف ایسا نہیں ہے، ایک حرف جس پہ کوئی کہہ سکے کہ یہ انہوں نے کچھ غلط کہا ہے. تو ایسی اصول میں بلند پایا کتاب. بزدوی تھے ماوراء النہر کے، اور 5ویں صدی کے آخر پہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اصول پہ ان کی کتاب مل جائے گی. اس کے بعد بھی لوگوں نے کتاب لکھی ہے، 4 جلدوں میں یہ چھپ گئی ہے بزدوی. اور ہمارے یہاں جو لوگ اصول پر بحث کرتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں سب ان چیزوں کو لکھتے ہیں. اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، 483 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کی اصول سرخسی 2 جلدوں میں چھپی ہے. اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا اس آدمی کو، اتنا علم دیا تھا کہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا حکومت کے خلاف، اور حکمران وقت نے انہیں قید کی سزا دی اور کنویں میں پھینک دیا. کنویں کے اندر ہی رہتے تھے بس. حکمرانوں کی طرف سے یہ سزا تھی. اور انہیں جب یقین ہو گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے، اس کنویں میں کہاں زندگی بسر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کنویں کے اوپر سے بات کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم لکھ لو اور میرے پاس جو علم ہے وہ کسی طرح تم لوگوں تک پہنچ جائے. اور انہوں نے صرف اپنے علم سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق تھا، حالانکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان میں کافی فرق ہے، لیکن سرخسی نے جب لکھوانا شروع کیا تو 28 جلدیں کنویں میں بیٹھ کر انہوں نے لکھوائیں. اب چھپ بھی گئی ہیں ساری. جب حکمران وقت کو پتا چلا کہ 2 سال یا 3 سال میں اس آدمی کے پاس اتنا علم ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو پھر کوئی عقل آئی. انہوں نے کہا اس آدمی کو نکالو، اور پھر انہیں باہر نکالا گیا. اور پھر انہوں نے جا کے مبسوط اپنی ایک کتاب مکمل کرائی جو اب 32 جلدوں میں ہمارے یہاں چھپی ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے ایک عمر چاہیے. اور یہ ایک علم ہے، باقی جو کچھ اور تھا وہ تو اور تھا. جو آدمی کنویں میں رہ کے 28 جلدیں لکھوا سکتا ہے وہ آدمی کا جن تھا، کیا چیز. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی بہت اچھی شرح انہوں نے کی ہے. اصول پہ انہوں نے لکھی ہے. حسامی ہے ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، مغنی ہے، منار ہے، تنقیح ہے، تحریر الاصول ہے، مسلم الثبوت ہے. یہ سب اصول کی کتابیں حنفی فقہا نے لکھی ہیں، اور یہ سب کے سب پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور وہ انہی اصولوں کے مطابق استنباط کرتے ہیں جو استنباط اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی لیے اگر کسی علاقے میں لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو اصول کو سمجھنے والے ہوں تو نئے نئے جو مسائل پیش آتے چلے جا رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ اسے حل نہیں کر سکیں گے. اور ہندوستان میں بر صغیر میں چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے اس لیے حنفی فقہا اس پہ اصول پہ زور دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں چونکہ پاکستان میں، افغانستان میں اور اس سارے علاقوں میں حنفی فقہا ہیں تو جو نئے مسائل پیش آئیں گے انہیں انہی کے اصولوں کے مطابق حل کیا جائے. اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بر صغیر اور اس کے اطراف میں ہمیشہ حنفیوں کی اکثریت رہی ہے، حتیٰ کہ اسلام وسیع پیمانے پر جو وہاں پہنچا ہے تو وہ احناف ہی کے ذریعے پہنچا. معز الدین سام غوری آئے تھے اور وہ حنفی تھے. یہ تغلق جو تھے، بلبن تھے، خلجی تھے، یہ سارے حکمران حنفی تھے. فتاوی تتار خانیہ اس زمانے میں جو لکھا گیا یہ سب حنفی تھے. اور محمود غزنوی سے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک پڑھ جائیے، یہ سب کے سب حضرات حنفی تھے. اور اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ صاف لکھا ہے کہ ہمارے ہاں متبعان ابی حنیفہ اند بر صغیر میں یہ سب حنفی پائے جاتے ہیں. اور ان سب کا مذہب یہی تھا. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ماوراء النہر اور ہندوستان سارا حنفیوں سے بھرا پڑا ہے. تو احناف نے یہاں پر کتابیں لکھی، نور الانوار لکھی ملا جیون نے، اور یہ ملا جیون نے اس وقت لکھی ہے جب وہ گئے تھے ہندوستان سے مکہ مکرمہ حج کے لیے. اور انہوں نے حرمین میں دن زیادہ تھے، فلائٹس تو کوئی چیز ایسی تھی نہیں جیسے آج کل چلتی ہیں. اور وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک مرتبہ کسی مسئلے پر بحث کی حرمین کے علماء سے. تو حرمین والوں کو پتا چلا کہ اچھا اتنے بڑے اتنے صاحب علم آئے ہیں. تو انہوں نے ان سے پڑھنا شروع کیا اور جو کچھ انہوں نے پڑھایا تھا وہ مرتب ہو گیا. نور الانوار اصول فقہ کی کتاب حنفیوں کے یہاں بن گئی. اور یہ ملا جیون جو تھے یہ استاد تھے اورنگزیب عالمگیر کے. اور انہوں نے جا کر دلی سے وہاں سے حرمین شریفین میں جا کے علماء کو پڑھایا ہے. اتنا علم تھا بر صغیر میں کہ یہاں کے علماء تدریس کے لیے وہاں جاتے تھے. اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے سختی سے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہندوستان میں اور ان علاقوں میں کوئی بھی آدمی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے نکلے گا اور کسی اور فقہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے گمراہ کا جو میں نے کہا ہے. حضرت کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حنفیوں کے علاوہ اور کسی فقہ کے علماء اور کسی فقہ کی کتابیں ہمارے یہاں نہیں ملتی. یہ حضرت کی کتاب ہے الانصاف. اور حضرت نے بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے اس پہ کہ اس کتاب میں انہوں نے اجتہاد پر ان چیزوں پر بحث کی ہے اور اس استنباط پر اجتہاد پہ ہم پہنچے. اور وہ فرماتے ہیں کہ امام کی تقلید
وجوب التقلید کبھی کبھی واجب ہوتی ہے، کب یکون واجبن وقد لا یکون واجبن، اور کبھی کبھی واجب نہیں ہوتی. فاذا كان انسان جاہل فی بلاد الہند، اور جب کوئی آدمی خود فقہ کو نہ جانتا ہو، مسائل کو نہ جانتا ہو، جاہل ہو، اور کہاں ہو؟ فی بلاد الہند، ہندوستان کے شہروں میں کہیں ہو، یا وہ ان شہروں میں ہو ماوراء النہر جو کہ ماوراء النہر کے علاقے ہیں. تو افغانستان پورا، ترکمانستان اور یہ ساری سٹیٹس جو آزاد ہوئی ہیں، ان سب کے متعلق حضرت فرماتے ہیں ولیس هناك عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلی، اور اس سارے ہندوستان اور ان سٹیٹس میں جہاں پر کوئی مالکی، شافعی، حنبلی آپ کو مفتی نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی کتاب اس مذہب کی کتابوں میں سے ملتی ہے، تو وجب علیہ، یہ جو آدمی مسئلہ پوچھنے والا ہے اور مجتہد نہیں ہے، اس کے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے، اور حرام ہے اس کے لیے کہ ان یخرج من مذہب ہی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو چھوڑ کر کسی اور مسلک پر عمل کرنے لگے. یہ حرام ہے، کیونکہ نہ اسے مفتی ملے گا کوئی جو ان مسائل کو جانتا ہو، اور نہ کتابیں ملیں گی. اور پھر فرماتے ہیں لأنہ حینئذ، کیونکہ اس صورت میں ہم نے تو گمراہ کہا تھا نا، یہ لفظ سنو، حضرت نے فرمایا اس صورت میں کہ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ کے کسی اور امام کی تقلید کرنے لگے گا، تو اس صورت میں وہ شریعت کا پھندا، شریعت کی رسی جن انہوں کے ہی اپنے گلے سے اتار کر نکال دے گا، اور پھر اس کے بعد بیکار ہو جائے گا، اور شریعت پہ کوئی عمل باقی نہیں رہے گا. شریعت کی رسی اپنے گلے سے اتار دینے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ارتداد تک نوبت پہنچ جائے گی، آزاد ہو جائے گا پھر اگر اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی ان علاقوں میں. یہ ہے حضرت کی عبارت، اور وجہ وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یہاں ان کے مالکی، شافعی، حنبلی نہ قاضی ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ ان کی کتابیں. تو اس لیے ایک عام آدمی کیا کرے؟ وہ یہی کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ اگر وہ آدمی یہاں نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے کہ وہ حرمین میں ہو، حرمین شریفین کو چلا جائے، تو وہاں سب مذہبوں کا پہچاننا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سارے علماء آتے ہیں. کوئی مکہ مکرمہ میں ہی جا کے رہ جائے تو وہاں پہ حنفی، شافعی، مالکی اس زمانے میں 4 مسئلے ہوتے تھے، کہتے ہیں وہاں کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے یہ ٹھیک ہے. آپ اندازہ کیجئے چاروں مذاہب میں سے پھر بھی وہ نہیں کہہ رہے باہر نکلے، وہ کہتے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے وہاں جا کر ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ولا یکفی ان یاخذ بالظن من غیر ثقۃ، کہ وہ یقین کے بغیر کسی مسئلے پہ عمل کرے. یہ کافی نہیں ہے کہ عوام کی زبان سے کوئی بات اس نے سن لی اور اسے اختیار کر لیا، یہ باتیں نہیں چلیں گی، بلکہ وہاں بھی ان تینوں باقی مذاہب کے جو مفتی ہیں اچھے، ان کے قول پر اعتبار کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے سن لیا کہ امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے تو فلاں کا یہ مسئلہ ہے تو فلاں کا یہ مسئلہ ہے، اس پہ عمل شروع کر دیا. کہتے ہیں وہ بھی نہیں. اور یہ سب چیزیں کل ذالک فی النہر الفائق شرح کنز الدقائق، النہر الفائق کتاب ہے اس میں لکھی گئی ہیں. اور یاد رکھو کہ جو آدمی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد مطلق ہوتا ہے، وہ 5 علوم کو جانتا ہو. جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج میں کہا ہے کہ قاضی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ایک نمبر تو یہ کہ مسلمان ہو، دوسرے عاقل ہو، تیسرے بالغ ہو، اور چوتھے وہ عدل کرنے والا ہو. اور جو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد اجتہاد کے لیے 5 باتوں سے واقف ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کو پہچانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ناسخ اور منسوخ ہے، اور قرآن کی تمام آیات جو ناسخ اور منسوخ ہیں اس کا علم سے ہونا چاہیے کہ کس آیت سے کون سا حکم ثابت کرنا ہے. ایک چیز فرماتے ہیں. دوسرے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ متواتر سننا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت اور حدیث متواتر ہے، کون سی غیر متواتر ہے، کون سی حدیث متصل ہے، مرسل ہے. اور راوی جو حدیث کی روایت کرتے ہیں اسے پتا ہونا چاہیے کہ راویوں میں کیا قوت ہے، کیا ضعف ہے. 2 چیزیں. تیسرے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کو وہ مکمل طور پر جانتا ہو، پھر جا کر اجتہاد کے لیے یہ تیسرا علم اس کو کافی ہوگا. چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین رحمہ اللہ کا اجماع اور ان کا آپس کا اختلاف سب اس کے علم میں ہو. اسے پتا ہو کہ کس تابعی نے کیا فتویٰ دیا تھا، کس صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا فتویٰ دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ قیاس کی 5ویں چیز یہ ہے کہ قیاس کی سب قسموں سے آگاہ ہو، پھر جا کر کہیں وہ اجتہاد کے منصب کو پہنچے گا. یہ حضرت کی بات ہے جن میں نسبتاً آزادی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسی تقلید نہیں تھی جیسے ان کے پہلوں میں تھی. حضرت یہاں کچھ آزادی تھی. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اگر کوئی آدمی حنفی فقہ سے باہر نکلے گا تو وہ شریعت کی رسی اپنے گلے سے اتار پھینکے گا. یہ الانصاف حضرت کی کتاب ہے، اس کی عبارت میں نے سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید 2 طرح کی، ایک ہمارے ان علاقوں میں اور ایک ایسی جگہ پہ جیسے حرمین شریفین کہ وہاں پر ساری ہر مذہب کے مسئلے کے علماء ملتے ہیں، ان کی کتابیں ملتی ہیں. تو وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ چاروں مذاہب کو چھوڑ دے، فرمایا وہاں جا کر بھی اس کا خیال کرے کہ پکی باتیں، لوگوں کی زبان سے سنی باتیں محض نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ استنباط وہ کرتے ہیں، تو استنباط کرنے والے پھر ان کے پاس یہ علوم ہونے چاہیے. اسی لیے اس سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے نیچے 59 نمبر آیت گزری تھی نا ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 59 میں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو اختیار والے ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر جو ہے نا، اسی لفظ کو آپ دیکھیں وہاں بھی آ گیا اولی الامر کا. اور اسی پہ کل ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ اولی الامر کیا چیز ہے. اس اولی الامر کو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو جانتے ہوں، ان سارے علوم کی انہیں خبر ہو. یہاں دیکھیں گے آپ 83 نمبر آیت میں یہاں بھی یہی آ گیا کہ الا اولی الامر منہم، اور یہ خبر کو لے جائیں کس کے پاس؟ جو اولی الامر ہیں ان کے پاس. یہ قرآن کی آیت
اصل قرار پائی ہے استنباط کے لیے، اجتہاد کے لیے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی تھی، جب اس معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیف تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو اس کے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے، قال فإن لم تجد، اور آپ نے فرمایا اگر خدا کی کتاب میں تمہیں نہ ملے۔ یہ حدیث بہت جگہ پہ آئی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، دارمی میں، مشکات میں، ہر جگہ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے، مسئلہ تمہیں پیش آ جائے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ تین چیزیں انہوں نے کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا خوشی سے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں وہ کچھ کہنے کی توفیق دی ہے جس سے میں راضی ہوں، خوش۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے وہ حدیث بھی ان بہت بڑی احادیث میں سے ایک ہے جس پہ پوری امت کی یہ فقہ قائم ہے، اصول قائم ہے۔ اس آیت کے برابر وہ حدیث ہے کہ اللہ کی کتاب، پھر سنت، پھر اس کے بعد ان دونوں کی روشنی میں اجتہاد کا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مسائل پیش آتے تھے نا، اس کی تین قسمیں۔ پہلی قسم تو یہ تھی کہ وہ لوگ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ لیتے تھے کہ جی یہ مسئلہ پیش آ گیا، آپ فتوا دیں، اور آپ فتوا دے دیتے تھے۔ آپ خاموش ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا۔ اسی سورہ نساء میں آیا ہے قل اللہ یفتیکم، اور ان سے کہیے اللہ فتوا دیتا ہے۔ حدیث کی سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، اور حدیث قدسی کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تک پہنچتی ہے، اور اجتہاد کی سند مجتہد پہ ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کی سند اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا۔ اسی طرح فتوے کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ نے قل اللہ یفتیکم کہ یہ اللہ فتوا دیتا ہے اس بات پہ۔ تو یہ فتوے کا منصب اور قرآن پاک کی تشریح اور اس کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ بندے کا تعلق واسطہ در واسطہ ہوتے ہوتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگ پوچھتے تھے، نہیں مسئلہ پتہ ہوتا تھا، وہ خدا وحی نازل کر دیتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہو جاتی تھی۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ دور ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اجتہاد کرتے تھے، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اور اس پہ معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اجتہاد کروں گا یمن میں، دور ہوں آپ سے، نہیں مسئلہ پتہ چل رہا، اجتہاد کر لیں گے۔ اسی طرح کی وہ حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے خندق سے، اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرشتوں نے تو بھی اسلحہ نہیں اتارا۔ تو آپ نے فرمایا کدھر کا ارادہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ۔ تو آپ جلدی سے اسلحہ لے کے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز قریظہ قبیلہ جہاں یہودیوں کا ہے وہاں کے علاوہ نہ پڑھے۔ یہ ارشاد فرما کے تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے ہیں، جس کو پتا چلتا گیا فوج ساری چل رہی تھی۔ کچھ نے کہا یہی نماز پڑھ لو راستے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنا، یہ مقصد تھوڑا ہی تھا کہ نماز نہ پڑھنا۔ اور کچھ نے کہا نہیں، ہمیں ان کے الفاظ کی پابندی کرنی ہے، نماز وہیں جا کر پڑھیں گے۔ دونوں پیش ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں ہی ٹھیک ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا، اور آپ نے دونوں کو کہا ٹھیک ہو۔ وہ اس پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ والی بات نہیں یاد کہ انہوں نے نماز پڑھا دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو میں نے اس لیے نماز پڑھا دی تھی۔ یہ ان کا اجتہاد ہی تھا نا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو باقی رکھا۔ اسی لیے جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ فصول میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان سب میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ جو نئی نئی صورتیں پیش آ رہی ہیں ہم پچھلی صورتوں کو دیکھ کر ان سے حکم لے کے یہاں پر اس حکم کو عام کریں، اجتہاد کریں، قیاس کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خیر القرون تھا، 3 دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بعد تبع تابعین تک کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اجتہاد کو ناپسند کیا ہو اور جس نے قیاس کی نفی کی ہو۔ ہاں ان کے بعد ایسے جاہل پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا اور وہ لوگ گمراہ تھے۔ یہ فصول میں انہوں نے بحث لکھی۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار دیکھ لیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ مصنف عبدالرزاق ہے، انہی میں 70-80 ہزار فتوے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مل جائیں گے۔ یہ سب اجتہاد تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اجتہاد کے اہل نہیں تھے وہ اپنے شہر میں جو بڑا آدمی تھا اس کی اتباع کر لیتے تھے، تقلید کر لیتے تھے، بس یہ تیسری صورت تھی اس وقت۔ اور یہی صورت امت میں رہی ہے ہمیشہ سے کہ جو بھی جیسے یمن والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے، ہر کوئی یہ پوچھنے تھوڑی جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا نہیں سنا، قرآن میں آیا یا نہیں آیا۔ جیسے آج کل ہر آدمی بخاری کھول کے بیٹھے بخاری میں آیا یا نہیں آیا، مسلم میں آیا یا نہیں آیا۔ بخاری اور مسلم کیا اس کو تم نے پڑھنا ہے؟ سرے سے عبارت پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا، ہوگا کیا؟ تو تیسری صورت یہ تھی کہ سارے شہر میں ایک مفتی ہوتا تھا، کوئی بڑا آدمی، اس کی لوگ پیروی کر لیتے تھے، 2 ہو جاتے تھے 2 کی پیروی کر لیتے تھے، ایسے ہوتا تھا۔ اور یہ تیسری صورت تھی وہاں کی، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے مجتہد نہیں تھے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتوا دیتے تھے، مدینہ منورہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فتوا دیتے تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک فتوے کے خلاف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتوا دیا تو اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم زید کی بات مانیں گے، وہ ہمارے لیے مفتی ہیں۔
اور کوفہ میں دو آدمی جن کی ٹکر کا تیسرا آدمی نہیں تھا، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا فتویٰ چلتا تھا، اور ان سب نے فتوے دیے ہیں بغیر اس بات کے کہ دلیل کا ذکر کریں کہ ہم نے حدیث سے یہ لیا ہے، قرآن سے یہ لیا، اجتہاد کیا ہے، اسی اجتہاد کی پیروی کی ہے. تو یا تو آدمی مجتہد ہو، خود اجتہاد کرے، اور یا مجتہد کی پیروی کرے، اسے کہتے ہیں تقلید. تیسرا اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ ایک بچہ ہے 13 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، اب اسے کہو کہ بالکل کسی کی نہ ماننا، بخاری لو اور غسل کرو، کراؤ اسے غسل. اجتہاد وہ کر نہیں سکتا، تقلید بھی نہ کرے، مانے بھی کسی کی نہیں، اور اگر ماننی ہے تو پھر اپنے محلے کے مولوی صاحب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قابل اعتبار ہے، ان کی کیوں نہ ماننے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اس نے جا کے کہا کہ غسل کیسے کرو، ان کا ایسے ایسے کرو، تو یہ تقلید نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سلفی جو سارے گاتے پھرتے تقلید حرام، تقلید حرام، تقلید شرک، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے شرک کرتے رہے، ہوتا کیا رہا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بھی فتویٰ دیتے تھے، لوگ ان کو مانتے تھے، اور اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پھر یہی حال رہا، پھر تابعین کا دور آ گیا، اور تابعین کے دور میں ہر عالم اپنے اپنے مسلک کے مطابق فتوے دیتا تھا. مدینہ منورہ میں سعید ابن مسیب تھے، اور مدینہ منورہ میں پوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، سالم بن عبداللہ بن عمر. سیلاب آ گیا اور قبر کھل گئی، تو لوگوں میں شور پڑ گیا کہ قبر سے پاؤں ایک نکلا ہوا ہے باہر، اور مٹی ڈالو، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے، کس کا پاؤں ہے؟ تو سالم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا مسجد نبوی میں، انہوں نے دیکھا اور کہا یہ میرے دادا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے، مٹی ڈال دو. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ فتویٰ دیتے تھے، لوگ اس کو مانتے تھے. ہر کوئی اس کو یہ کہتا ہوگا کہ حضرت کی کتاب میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، مجھے حدیث بتائیں، اور حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے. اگر یہی تماشے چلتے تو یہ فقہ کا اتنا یہ گریٹ امپائر جسے کہنا چاہیے، یہ کہاں سے بن جاتا؟ اور ان کے بعد شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے رہے ہیں. یہ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اب اس امت میں نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ قرار دینے لگے ہیں کہ جی یہ تو ایسا تھا ویسا تھا. شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں اس شخص کا تذکرہ نہ ہو، اور شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث لکھو، شہاب فتویٰ دیتے تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں آتے تھے تو لائن لگتی تھی ان سے ملنے کے لیے، مسافہ کرنے کے لیے، اور باری نہیں آتی تھی. ان کے بعد یحییٰ ابن سعید قاضی ہو گئے، ربیعہ بن عبد الرحمن مدینہ منورہ میں ہو گئے، اور ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل رائے ہیں، اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. مکہ مکرمہ میں عطا بن ابی رباح آ گئے. عطا بن ابی رباح نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اس جیسا سچا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا، اور امام صاحب نے ان سے پڑھا تھا. تابعین فتویٰ دیتے تھے. استنباط کہاں سے تھا؟ کتاب و سنت سے. اور کوفہ میں ابراہیم نخعی تھے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور انہی کی جگہ پھر حماد بن ابو سلیمان آئے ہیں. حسن بصری بصرہ میں تھے، طاؤوس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور طاؤوس حدیث کے امام تھے، یمن میں تھے، وہاں ان کا فتویٰ چلتا تھا. مقبول اصل میں افغانستان کے تھے، کابل کے، ان کا فتویٰ چلتا تھا شام میں. یہ سب لوگ امام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے گنے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں حنفی فقہ سے ہٹے گا تو گویا ایک طرح سے وہ اپنی گردن سے اسلام کو نکال دے گا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 93 ہجری میں بصرہ میں، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 95 ہجری میں، اور سب لوگ انہی کے فتووں پہ عمل کرتے تھے. یہ تقلید ایک شخص کی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک شخص کی تقلید حرام ہے، کتاب و سنت، کتاب و سنت، اللہ کے بندو یہ اسلام کی ابتدا میں کیا ہوتا رہا؟ اور کیا ہر آدمی اب بھی اس کا اہل ہے کہ کتاب و سنت کو براہ راست پڑھ کے اس سے مسائل ثابت کر لے؟ اس لیے یہ جو اجتہاد کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ 5 شرائط ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اجتہاد ہر کس و ناقص کا کام نہیں کہ جس کو صحیح طرح عربی بھی نہ آتی ہو اور وہ اجتہاد کرنے بیٹھ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں بیٹھتا تھا حماد بن ابی سلیمان کے پاس، اور کوفہ کی ساری علم کی جو وراثت تھی ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے ہیں، دارالحکومت ان کا بنا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا مسائل اپنے شہر میں آ کے، اور پھر وہ ایک دن انہوں نے جمع کیا اور ظہر تک لوگوں سے فتوے پوچھتے رہے. اور انہوں نے کہا تم سب لوگوں نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو جامع مسجد میں 300 سے زیادہ مفتی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ابن مسعود. تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بے اختیار کہنے لگے کہ اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس شہر کو علم کے نور سے بھر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہی شاگرد ہوئے ہیں بعد میں بھی، پہلے انہوں نے ادھر سے پڑھا پھر ادھر سے پڑھا، اور جب ان کے انتقال ہوتے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والوں میں بحث اٹھی کہ اب کون جگہ پر آئے گا. تو انہوں نے کہا اسود اور علقمہ ان دونوں سے زیادہ کوئی اہل نہیں. اسود اور علقمہ کے بعد اب اس جگہ شہر میں کون فتویٰ دے گا؟ ابراہیم نخعی فتویٰ دیں گے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا 95 ہجری میں انتقال ہوا. لوگوں نے کہا اب اس جگہ پر کون بیٹھے گا؟ ان کا حماد بن ابو سلیمان کو بٹھاؤ، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے. حماد فتویٰ دے دیتے اور بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں روز حماد کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اور جو کچھ میں سنتا تھا دوسرے دن میں سنا دیتا تھا. اور ایک دن حتیٰ کہ انہوں نے حکم دیا کہ میرے شاگرد جو کچھ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ یاد نہیں رکھتے تو تم میرے سامنے بیٹھا کرو.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے 10 سال تک میں حماد سے پڑھا ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی مدت نہیں ہے. اور فرماتے تھے کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت پڑھ لیا تو کیوں نہ میں کچھ اپنے شاگرد بنا لوں اور انہیں میں پڑھانا شروع کروں. تو میں مسجد میں گیا سوچ کے صبح کہ آج تو کچھ 2-4 لڑکوں کو پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھ سے پڑھو. تو میں نے دیکھا حماد رحمۃ اللہ کو آتے ہوئے تو بڑی جھجک محسوس ہوئی. میں نے کہا بھی استاد میرے زندہ ہیں اور میں ان کے سامنے ایسی باتیں کرنے لگا. تو میں بیٹھ گیا ان کے حلقے میں. شام کو خبر آئی ان کی ہمشیرہ کا خط ملا بصرہ سے کہ تمہارے بھانجے کا انتقال ہو گیا ہے اور ضروری ہے تم آؤ. تو وہ چلے گئے اور مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا گئے اور فرمایا کہ ان کو پڑھاتے بھی رہنا اور فتوا بھی دیتے رہنا. تو کہتے تھے 2 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کا حکم سنا, جو کچھ وہ کہتے تھے اس پہ عمل کرتا رہا. لیکن ان 2 مہینوں میں 60 مسئلے ایسے پیش آ گئے جو میں نے حماد رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنے, کسی سے بھی نہیں سنے تھے. تو جواب دے دیا اور لکھ کے میں نے رکھ لیا کہ میں نے فتوا کیا دیا تھا. تو حماد جب آئے تو 40 مسئلے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اور 20 میں میری مخالفت کی اور فرمایا یہ دلیل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں. تو کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب وہ 20 مسائل انہوں نے مجھے سمجھائے تو میں نے قسم کھا لی کہ جب تک حماد زندہ ہیں ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس جگہ پر بیٹھے اتنے بڑے آدمی. اور پھر حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی انتقال ہوا. اور صدر الائمہ مکی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے مجبور کیا کہ یہ اس پہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی جو جگہ ہے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا آپ سے زیادہ اس کا کوئی اہل نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا. اور جب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے کہا 10 مفتی میرے ساتھ رکھو جو حماد کے شاگرد ہیں تاکہ میں کبھی فتوا دوں تو فتوے میں گمراہی نہ آ جائے. اور یہ 10 لوگ بیٹھ کر مجھے میرے فتوے کو دیکھیں اور اگر وہ صحیح ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے, اگر اختلاف ہوگا تو ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ کس کی کیا رائے. یہ اس طرح فقہ حنفی بنی اور اس طرح اجتہاد اور استنباط ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ فقہ کو مدون کریں تو کوئی لکھنے والا لکھے گا جب ان چیزوں کو تو وہ مجبور ہوگا یہ لکھنے پہ کہ پہلی صدی میں حقیقتاً مجدد جو شخص تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ اپنے شاگردوں میں چند لوگوں کو خاص اپنے ساتھ رکھا. یحییٰ بن ابی زائدہ تھے, حفص بن غیاث تھے, امام یہ قاضی ابو یوسف تھے رحمۃ اللہ علیہ, داؤد طائی تھے, سب کے سب حدیث میں بڑا مقام رکھتے تھے. ظفر رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ جو استنباط ہے نا, ظفر امام تھے اس فن کے, وہ کتاب و سنت سے ایسے مسائل ثابت کرتے تھے لوگ ان کی ذہانت پہ حیران تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے, قاسم ابن مان تھے, حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے فتوا آپ دیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان امام صاحب سے ہی فتوا لیتا تھا رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ دوسری سمت وہ مدینہ منورہ میں تھی اور وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور تیسری سمت اس کی مکہ مکرمہ میں تھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ بعد میں مصر تشریف لے گئے تھے. اس لیے ان کے ہاں دونوں قول ملتے ہیں. اکثر امام شافعی کے ہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کا پہلا قول ہے یہ دوسرا قول ہے. تو مصر جانے سے پہلے کے فتوے اور مصر جانے کے بعد کے فتوے ان میں فرق ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کے آدمی تھے اور انہوں نے حدیث پہ محنت کی اور فتوے دیے. یہ ہے استنباط. اللہ نے کہا ہے کہ اگر لوگ کام کو حکم کو لوٹا دیں کس طرف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولو الامر کی طرف, تو وہ یستنبطونہ منہم, وہ جان لیں گے کہ اس سے کیسے حکم کو ثابت کرنا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی. اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں دیا ہے, اس سے پہلی آیت کے مطابق قرآن تمہیں دیا ہے, 2 چیزیں. تیسری چیز اولو الامر صحابہ رضی اللہ عنہم دی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی شریعت کو ثابت کرنے والی ہیں. اگر یہ خدا کا فضل نہ ہوتا اور رحمت اس کی رحمت نہ ہوتی لتبعتم الشیطان, تو تم تو شیطان کے پیچھے چل پڑتے. الا قلیلا, مگر تھوڑے سے لوگ اس میں مستثنا ہو جاتے, تھوڑے سے لوگ ہی بچ جاتے, باقی وغیرہ اس کے پیچھے چل پڑتے. دیکھا, یہ ہے اجتہاد. ایسے استنباط کرتے ہیں کہ مجتہدین تھے اور اس طرح سے فقہ چلی اور اس طرح سے فتوے ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ 4 فقہا رہ گئے دنیا میں, باقی سب مذاہب ختم ہوتے گئے. ورنہ پہلے بہت زیادہ تھے. شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, 1.5 صدی تک ان کا مذہب چلتا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کا مسلک جو تھا وہ مالکی حضرات میں ضم ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ فقہ تو اس کوفہ کے پل سے پار نہیں جائے گی, اور اللہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد جو تھے ان کی باتوں کو غلط کر دیا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ دیکھو پھر کہاں کہاں پہنچی. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجتہاد کیا, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ادب احترام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سب کے سب لوگ بچے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. اور امام احمد بن حنبل وہ اجتہاد کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی مسئلے میں 3 امام جمع ہو جائیں, ابو یوسف, محمد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ ان کی مخالفت میں کوئی فتوا دوں, یہ اتنے بڑے لوگ. اور ان 4 ائمہ میں واحد آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تابعی ہیں, جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. وہ ان کی زیارت, ان کی برکتیں وہ ایک الگ چیز ہے, ان کے ساتھ نہیں. ورنہ امام شافعی اور امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں, اور امام احمد تو تبع تابعین کے بھی بعد آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں, 150 برس.
اور کہاں آگے جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور، امام بخاری مجتہد بھی نہیں ہے. دنیا میں آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ امام بخاری مجتہد تھے، انہوں نے یہ اجتہاد کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث جمع کرتے رہے، امام مسلم حدیث جمع کرتے رہے، نسائی اور ترمذی حدیث جمع کرتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا. ایک مجتہد اور محدث میں ایسا ہی فرق ہے جیسے آپ کمپاؤنڈر کے پاس چلے جائیں اور آپ دیکھیے اس نے اپنی دکان میں ہر طرح کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کون سی دوائی کس مقصد کے لیے استعمال کرنی ہے. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ دوائی ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. تو یہ حضرات حدیث جمع کرتے رہے اور سب کے سب بعد میں آئے ہیں. 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا اور اسی سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہوئے. تو کہاں 204 ہجری اور کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنا سارا کام مکمل کر کے 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متصل زمانہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، پھر تابعین کا، یہ حضرات اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد کی اصل بنیاد جو پوری امت قائم ہے وہ اتنی قدیم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد وہ 204 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی اجتہاد ہوا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا اجتہاد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے. بخاری تو پڑھتے رہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان میں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں 14 سال کا 13 برس کا فرق تھا. وہ ان سے 13 برس چھوٹے تھے، 14 برس چھوٹے تھے. ان کی بھی فقہ مدون ہو گئی. حنفی، مالکی، شافعی سارے فقہا پہلے ہو گئے، اپنے مسلک کی بنیاد رکھ دی، سب کچھ کر دیا. اب وہ قابل قبول نہیں. اور یہ جو محدثین بعد میں آئے ہیں جو مجتہد بھی نہیں ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ مجتہد بھی نہیں ہے. ان کی کتابیں دیکھ کے کہتے ہیں جی حدیث میں یوں آ گیا، حدیث میں یوں آ گیا. ہم کہتے ہیں بھائی حدیث میں واقعی آ گیا مگر سنت تو نہیں ہے، اور حدیث اور سنت میں فرق ہے. اس لیے یہ امام صاحب کا مسئلہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہندوستان میں اب لکھنے لگ گئے ہیں جنہیں بڑی مشکل سے یہ تمیز آئی کہ قلم پکڑتے کیسے ہیں. وہ بھی لکھتے ہیں، ہم تو پڑھ کے حیران ہوئے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں تھے. وہ سبحان اللہ. اب بھلا بتاؤ اس جھوٹ کا آدمی کیا کہے، جو آدمی خود اپنی کتابوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہاں ہمارے دیار میں کسی نے حنفیت کو چھوڑ دیا تو گویا وہ دین سے نکل جائے گا. ان کے بارے میں ہندوستان میں لکھتے ہیں حنفی نہیں تھے. یہ تو اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا یہ بڑا جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی تاریخ میں حصہ ہی نہیں. یہ سب ایسی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو الانصاف کتاب ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کتابوں میں سے ہے. اگر اجتہاد اور یہ چیزیں کرنی ہو، پڑھنا ہو، تو اسے کسی استاد سے پڑھنا چاہیے اس کتاب کو. حضرت نے اس میں بہت اچھی باتیں لکھتی ہیں، اصول کی باتیں. وہ شعر رہ گیا، وہ جو وفا بھی کام نہ آ سکے وہی کہے کہ میں کیا کروں. ہے اسی سے پیار کی آبرو، ہے اسی سے پیار کی آبرو، وہ جفا کرے میں وفا کروں. جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں. کل انشاءاللہ